انارکلی بازار میں میری کھلونوں کی دکان ہے اور میرے پاس ہر قسم کا کھلونا موجود ہے۔ میرے پاس 100 روپے سے لے کر 50,000 روپے والے کھلونے بھی ہیں۔ مصروفیت کے دوران اکثر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری دکان میں کچھ مشکوک ہو رہا ہے، اور پھر جلد ہی میں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تو کوئی چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی تھی۔ آسمانی رنگ کے پھٹے ہوئے میلے فراک اور پاجامے سے معلوم ہوا کہ وہ بہت غریب تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا کہ میری دکان میں کیا کر رہی ہو؟ اس کا رنگ اڑ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگی، مگر مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، تم نے دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں غصے سے چلایا، اگر دوبارہ یہاں نظر آئی تو بہت مہنگا پڑے گا، سیدھے پولیس کو دے دوں گا، فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ۔ دکان میں گاہکوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا۔ وہ معصوم بچی روتے ہوئے میری دکان سے باہر نکل گئی۔ اگلے دن جب میں نے دکان کھولی، وہ دکان کے باہر کھڑی تھی اور اس میں کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر آ گئی؟ میں نے نہایت غصے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، صاحب کیا کر رہے ہو؟ زور کا جھٹکا لگنے سے وہ زمین پر گر پڑی، کمزور سی تو تھی۔ روتے روتے وہ ڈول ہاؤس کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دکان میں چلا گیا۔ 2-4 دن آرام سے گزرے اور مجھے وہ نظر نہ آئی۔ پھر میرے ملازم نے بتایا کہ جب میں دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گھر جاتا ہوں تو وہ بچی دکان کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے اور مجھے دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اگلے دن میں گھر جانے کی بجائے سامنے والی دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مقررہ وقت پر دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ کو بدلنے لگی۔ کبھی گھڑی اوپر نیچے رکھتی، کبھی برتن، تو کبھی گڑیا کے کپڑے بدلنے لگتی۔ مجھے اس کا یہ کھیل دیکھنے میں بہت مزہ آیا، اور پھر میرا بھی یہ روز کا معمول بن گیا کہ میں دوپہر کو گھر جانے کی بجائے سامنے والی دکان میں جا کر بیٹھ جاتا اور اسے دکان سے باہر بیٹھ کر ڈال ہاؤس سے کھیلتے ہوئے دیکھنے لگتا۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ ڈال ہاؤس اسے دے دوں، مگر پھر میں یہ کھیل نہ دیکھ سکتا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنا مہنگا کھلونا اسے مفت میں دے دیتا۔ ہاں، مگر میں نے اس کا کھلونا بیچا نہیں۔ کئی گاہک آئے، مجھ سے وہ ڈال ہاؤس بیچنے کے لیے کہا، لیکن میں نے اس کا کھلونا نہ دیا۔ جب کوئی وہ کھلونا مانگتا، میرے سامنے اس کا میلا سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی وہ ڈال ہاؤس نہ بیچ سکا۔ پھر بہت سارے سال بیت گئے۔ میرے بیٹے نے جب بھی دکان میں نیا سامان ڈالا، اس ڈال ہاؤس کو سامنے سے ہٹانے کے لیے کہا، مگر میں نے ہٹانے نہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئے اس ڈال ہاؤس کو دیکھنے۔ یہ احساس ندامت مجھے جینے نہیں دیتا تھا کہ کاش میں یہ ڈال ہاؤس اسے دے دیتا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے کچی بستی بھی گیا تھا، لیکن وہاں تو سب کی شکل ایک جیسی تھی، وہی پرانے گندے کپڑے، میلے چہرے۔ مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اور پھر ایک دن وہ آ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ یہ ڈال ہاؤس مجھے خریدنا ہے، وہ بولی۔ پیسے جمع کرنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا، اور شکر ہے کہ تم نے اسے بیچا نہیں۔ اس نے جس زخمی مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا، اس کی قیمت میری تمام زندگی کے لیے احساس ندامت تھی۔